آپ کا نام میں نے پوچھا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ سر میں نے اپنا نام بتایا ہے، میرا نام کاشف احمد ہے۔ کاشف احمد صاحب، آپ احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بیسک پاکستان کا ہوں اور میں اس وقت یونان میں ہوں۔ یونان میں ہے؟ جی جناب، اب بات کریں، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کی مختلف ویڈیو سنی ہیں، اور جہاں تک بھی آپ یوٹیوب پہ دیتے ہیں تو میں نے آپ کی کافی ویڈیوز سنی ہیں، اور جیسے آپ سوال کرتے ہیں آپ نے اپنا تعارف بتایا کہ آپ مفتی ہیں، تو مجھے تعجب ہوا آپ کی سب ویڈیو سن کر، اور میں نے جیسے آپ کو میسج میں بھی بتایا کہ مجھے ہنسی آتی تھی آپ کی ویڈیوز دیکھ کر۔ تو میں نے کہا کیوں نہ مفتی صاحب سے اپنے دل کی بات شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے ایسے تو مجھے پتہ نہ چلے تو مفتی صاحب مجھے بہتر گائیڈ کر لیں گے۔ جی میں میں ان پڑھ جاہل انسان ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا دین سے کوئی ایسا خاص رشتہ نہیں۔ آپ سے کہیں کہ یہ معلم ہے، یہ مربی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عام دوسرے مسلمانوں کی طرح میں بھی مسلمان ہوں، میری دین پر سرچ نہیں ہے۔ جی لیکن یہاں تک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ 5 منٹ کا ایک بات رکھ لیں، اور میری جو بات ہوگی اس کو آپ یوٹیوب پہ ضرور اپلوڈ کریں، جی ٹھیک ہے، میری یہ خواہش تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ میں کسی مسئلے پر بات نہیں کروں گا، میرا مسئلہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا دماغ ہے، میرا دل ہے، میری روح ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کائنات کے مالک ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان سب بنایا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر میں نے محمد پیدا نہ کرنے ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا، مجھے اس عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے ایک ٹکڑا مل جائے، تھوڑا سا ٹکڑا مل جائے تو مجھے کافی ہے۔ میری تو یہ دلی خواہش ہے، اس کا راستہ کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر سنی لے کے جاتے ہیں اس طرف تو میں ادھر جاؤں گا، وہابی لے کے جاتے ہیں ادھر جاؤں گا، دیوبندی لے کے جاتے ہیں میں چلا جاؤں گا، مجھے محمد تک کا راستہ بتا دیں، وہ سید مبشر صاحب کیوں نہ ہو، میں نے جانا ہے اس جنت کی طرف۔ اور پتہ کیا ہے، جو آپ نے باتیں کی ہیں جی جی وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے، ہم اس چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ایک بات ہے نا، میں مسلمانوں کو کہہ دوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک منٹ ذرا، کہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دفعہ جی جی رکیں، چلے جی بھائی جی باہر جاؤ، جی جی جلدی جاؤ، ایک منٹ ٹھہر کے باہر سے کنڈی لگا جی رہے جی ہیں، جلدی جائیں، کنڈی لگا دیں۔ جی اب بات کریں، آپ بچے تھے ذرا تنگ کر رہے تھے جی۔ نہیں جی کوئی بات نہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں نے پہلے میں ایک بات کر لی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک کام ضرور کریں گے، یہ میرے جو میں آپ سے بات کروں گا جی ابھی کی، اگر آپ ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں، میں میں بھی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں جی۔ جی اگر ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس کا جو مخصوص حصہ ہوگا وہ اس کو آپ اپلوڈ کریں گے۔ آپ بات کریں، وہ تو بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ نہیں نہیں، پہلے آپ میرے ساتھ بات کریں اور مجھے وہ لنک شیئر کریں گے جو آپ نے کیا ہوگا، اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے عادل ہیں، کتنے انصاف ہے ہمیں کہ جو آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی وہ آپ نے کس حد تک یوٹیوب پہ چڑھائی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل جائے گا سب سے پہلے کہ آپ اتنے عادل ہیں، آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی اور وہ آپ نے یوٹیوب پہ لگائی ہے۔ ہو سکتا ہے میری چند باتیں آپ کاٹ دو، چند باتیں آپ اس میں لگا دو، تو اس سے آپ کا عدل پتہ چل جائے گا کہ آپ میں عدل کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے فرسٹ بات، میں نے آپ سے کہا جی 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 میری آواز واپس آ رہی ہے؟ جی اب ابھی بھی واپس آ رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں، نہیں ابھی نہیں آ رہی۔ چلو صحیح ہے۔ اچھا،
مفتی صاحب میں نے جتنے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حوالہ نہیں دیا، آپ نے کسی مسلمان کو نہیں کہا کہ بھائی 5 نمازیں پڑھو، اللہ توبہ کرو، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہمارا دین۔ اگر میں مان لیا، میں نے فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں نے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، سب صحیح غلط ہے، تو جھوٹا دعویٰ خود بخود مار جاتا ہے۔ بھائی کتنا دن چلے گا؟ 1 دن چلے گا، 2 دن چلے گا؟ میں بہت یوٹیوب دیکھتا ہوں، مرزائیوں کا آ گیا نیا فتنہ جناب، اس نے میں نے مرزا صاحب نے کہا میں نے 10 لاکھ بیعتیں کی، ایک بھی نہیں کرائی۔ میں تو خوش ہوتا ہوں، ایک بھی نہیں کرائی ہوگی، 20 لاکھ کرتا جائے۔ کوئی کرسچن ہے وہ پڑے رولا یہاں پہ، بولے میں نے سارے مسلمان کر لیے، جب وہ مسلمان کے دل میں کلمہ ہے تو اس کا دعویٰ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات، پہلے جب بچے گھر میں ہوتے ہیں وہی صحیح نہ ہو تو باپ اگر باہر نکل کے کسی دوسرے کو بات کرے گا نا، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اور بھائی اپنے بچے تیرے شراب پی رہے ہیں تو دوسروں کی شراب کو منع کر رہا، شراب نہ پیوی ماجیا۔ کیوں بھائی؟ ماجی کو شراب پینے دو، پہلے اپنے بیٹے فرقان کو دیکھو، فرقان کیا کر رہا ہے۔ مسلمان جب تک خود متحد نہیں ہوتے، آپ کے 72 فرقے آپ بات نہیں کرتے اس پہ، آپ لے آتے ہیں قادیانی سے بات کرنی ہے، قادیانی لا کے ان کو چھوڑ تو مار جائیں گے خود بھی، وہ تو جھوٹے ہیں۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت جس پہ پڑھتے اس پہ عذاب آتا ہے، عذاب آنے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ اگر یہ جا رہے ہیں انہیں جانے دو، اپنے بچوں کو کور کرو، انہیں اس بات پہ بتاؤ کہ یار آپ نے اس طرف نہیں جانا، یہ غلط راستہ ہے۔ پھر آپ جس طرح گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی میں گائیڈنس بتا رہا ہوں۔ میرا ایک دوست بن گیا، جہاں پہ میں یہاں پہ کیمپ میں آیا تو 400 بندہ یہاں پہ مسلمان تھا، یعنی کہ عام فرقوں سے تعلق رکھنے والا جسے آپ مسلمان کہتے ہیں۔ میں خالی اندر میں ایک احمدی مسلمان تھا، صرف ایک۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پہ کوئی لین دین نہیں کریں گے، کوئی کھانا پینا نہیں کھانا۔ 10 دن نہیں گزرے وہ کہنے لگے کہ یار اگر تم احمدی ہو نا تو ہم سب بھی احمدی ہیں، ہم نے تمہیں فرق نہیں دیکھا، آپ کی نماز ایسی، آپ کا قرآن ویسا، آپ تو رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہو اور آپ ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں نہیں پتا جو آپ ہمیں بتا رہے ہو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے، یا تم کو ان کی ہسٹریاں بتاتے ہو وہ کیا اچھے کام کرتے تھے، ہمیں کیا اچھا کام کرنا چاہیے۔ وہ میرے سے متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو علم ہے نا، جو علم مجھے نہیں پتا، میں سب کا بات کروں گا، آپ کی نہیں کروں گا۔ سید مویشی صاحب معاف کیجیے گا، بے شک کوئی احمدی مربی بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس جہلانہ علم ہے، جس کے پاس جہل علم، وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے پاس، میں اپنے ذہن سے بتاتا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ کتنا علم ہوگا اس بندے کے پاس کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے اس کو درخواست کی تھی کہ مجھے اگر 2 عمر میں سے 1 عمر مل جائے۔ تو مربی صاحب، اپنا سید مفتی صاحب، بات ایسی ہے کہ اگر آپ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کریں جس پہ آپ مسلمانوں کو بتائیں کہ دیکھو برائی ہے، وہ تو برائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نہیں بتایا بھائی حرام کیا ہے حلال کیا ہے، آپ کبھی نہیں نکال کے دکھا سکتے حدیث سے کہ نالی کا کچرا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے، نکال کے دکھائیں نا مجھے۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ تو بات ایک بتاتے ہیں، اس کے مطلب 10,000 نکل آتے ہیں، خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور آپ بریکے میں جاتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا بھی مجھ پہ ایک میں نطفے سے پیدا ہوا، میں اللہ کا بندہ بیٹا ہوں اور ایسا ہوں۔ کیا بھائی کوئی دعویٰ کرتا جائے؟ ایک دعویٰ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سید مشرف صاحب معذرت کے ساتھ 2005 میں ایک نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا فیصلہ آباد میں الائڈ موڈ پر، ایسی اس نے آتنک پھیلا دیا کہ کیا بات ہے، 1 منٹ نہیں لگایا پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اس کو۔ کیسا اس کا دعویٰ تھا مسیح موعود ہونے کا، بن رہا تھا۔ جی اب آپ بتائیں۔ بڑی مہربانی جی، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور آپ نے تقریباً 7 منٹ گفتگو کی ہے۔ جی آپ 8 منٹ کر سکتے ہیں۔ 7 منٹ نہیں، سوری 11 منٹ آپ نے گفتگو کی ہے۔ جی آپ 12 منٹ کر لیں۔ جی کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ ابھی تو ہماری ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی اور آپ نے فرسٹ ٹائم ہی اتنی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ جا کے اس کو ختم کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ جو جاہلانہ علم رکھتا ہے وہ ابو جہل ہے، آپ نے فرمایا ہے نا۔
जी जी बिल्कुल मैंने कहा है। आपने फरमाया जो जाहिलाना इल्म रखता है, मतलब जिसको कुछ नहीं पता होता, वो अबू जहल है। वो अबू ऐसा जहल है, बिल्कुल वो अबू अबू जहल जी। तो मैं तो एक अबू जहल से अभी मुखातब हूँ। जी जी बिल्कुल। जी, मैं तो देखे अभी एक अबू जहल से बात कर रहा हूँ। अच्छा रवि साहब, अपना मुफ्ती साहब देखे, मैंने सबसे पहले आपको एक बात कही है, शायद आप उसकी समझ नहीं, इस वजह से मैं आपके टाइम में बोल पड़ा, पता नहीं। मैंने ये कहा था कि मैं एक जाहिल हूँ सबसे जी, पहले, आपने अबू खुद नहीं कहा, हूँ। आपने जो कहा, मैंने जी ये देखी कॉपी पेंसिल मेरे पास है, मैं हर चीज लिख रहा हूँ था। ठीक है। जी जी आपने जी फरमाया जी। कि मैं एक अबू अनपढ़ आदमी हूँ, दीन से मेरा और ताल्लुक जाहिल। नहीं है, दीन पर मेरी रिसर्च नहीं है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं एक आम सा आदमी हूँ, ये आपने फरमाया, यही कहा था ना आपने? जी जी। लेकिन और आपने आपने आप मुफ्तियों आपने एक मिनट, मेरी मुफ्तियों बात की। अब आपको मैंने बोलने का मौका दिया ना, अब मेरी बात भी जी तो जी सुने। आपने सुनाए फिर सुनाए। साथ ही अगले लम्हे ये बात कह दी कि जिसके पास जाहिलाना इल्म होता है वो अबू जहल होता है। तो देखिए काशिफ साहब, आप अपनी गुफ्तगू से ही एक अबू जहल साबित हो रहे हैं। और क्या मैं हक बजानब हूं कि मैं अबू जहल से बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। उसकी एक वजह है, क्योंकि अबू मैं तब होता अगर मेरे पास ज्यादा इल्म, आप जितना इल्म होता, और मैं जवाना गुफ्तगू करता। आप अगर मेरे साथ बेहुदा और गैर जरूरी बात करेंगे तो आप जहर खिला सकते हैं। मैं तो जाहल हूँ, अबू नहीं। जाहलों का बाप नहीं हूँ, जाहल जरूर हूँ, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है इस मुझे तो बारे नहीं में। पता अब ये और अबू जहल क्या होता है, तो जहलों का बाप क्या होता है, आपने कहा है, जो आपने कहा है, मैंने तो आपकी बात ही लुटा रहा हूँ आपके मुंह की तरफ। सबसे पहले आप मेरी बात सुन लें, अगर आप मुनासिब समझ, जो जो जी अगर अगर आप अटैक करते जाएंगे मुझ पे, आप मेरी जात पे अटैक करेंगे, मेरे मजहब पर अटैक करेंगे, तो मैं आपके दीन की तरफ होने वाला नहीं हूँ। जिसको थप्पड़ मारते हैं वो बच्चा खरीद नहीं आता। आपने मुझे मोहब्बत से पैगाम देना है कि भाई देखो हमारा पैगाम है, ये है, ये नबी का पैगाम है। मैं आपके पैगाम को सुनूंगा और अपने पैगाम को देखूंगा। अगर दोनों में से मुझे अच्छा लगेगा मैं उस तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे जन्नत लेनी है रसूल अल्लाह की। जो मुझे देगा मैं उस तरफ जाऊंगा। चलें, अब मुझे बोलने का मौका दे दें। आपने 11 मिनट गुफ्तगू की थी और 1 मिनट अभी और गुफ्तगू कर ली आपने। जी तो अभी मैं जो हूँ बोल लेता हूँ। तो जी बोल। ठीक है जी। अब आप तवज्जो से सुन लें और अगर हो सके तो कॉपी पेंसिल पास रख लें, क्योंकि जी आपके बोल पास रहे इल्म नहीं है इतना। तो मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप उसको समझ लें। ठीक है जी। क्योंकि मैं साहिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी जानते हैं और लोगों को भी पता है जी कि जी मैं आप मुफ्ती, बोल रहे ठीक है, मैं साहिब इल्म हूँ। और आप चूंकि एक इल्मी एतबार से जाहिल हैं, तो अब चूंकि आप मेरे पास एक साइल बन के आए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, तो आप तवज्जो से सुन लें। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं उनके तरतीब से मैं जवाब दे देता हूँ। अब आप तवज्जो से सुन लीजिएगा और हो सके तो कॉपी पेंसिल पास रख लें। अगर जी कोई आपको कोई मजीद सवाल करना हो तो आप बाद में अपने टाइम पे कर लीजिएगा, आपको मैं मौका दूंगा मुकम्मल बात करने का। मेरी आदत नहीं है काशिफ साहब कि मैं किसी के मज़हब के ऊपर कीचड़ उछालूं। मेरी आदत नहीं है, आपको जी गलत फहमी है। और आपने जो अभी फरमाया कि आप मेरे मज़हब पर कीचड़ उछालें या मेरे ऊपर कीचड़, कीचड़ तो नहीं, मैंने देखिए आपकी बात की है। मैं जब भी बात करता हूँ, मिर्ज़ा साहब की बात करता हूँ, किसी भी अहमदी से गुफ्तगू होती है तो मिर्ज़ा साहब की बात करते हैं, क्योंकि उनको वो नबी मानते हैं। अब मिर्ज़ा साहब की भी बात एक अहमदी को मंजूर ना हो तो वो उसको कहे कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो वो जी फिर उस अहमदी का अपना जी ही जी कसूर है, मेरा कसूर तो नहीं है ना जी। क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब ये है कि आपने एक तो ये कहा कि इसको YouTube के ऊपर भी अपलोड करिएगा। ज़रूर करेंगे जी, आपकी इस ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे, आप बेफिक्र रहें। यही मसला होता है कि YouTube पे जब हम कोई डिबेट, कोई मुकालमा अपलोड करते हैं तो फिर कई दोस्त इस चीज़ के ऊपर भी नाराज़ होते हैं, नालां होते हैं। कहते हैं कि यार शाह साहब, आप साहिब इल्म आदमी हैं, आप किन जाहलों के साथ मत्था टेकते हैं। तो आप किसी साहिब इल्म कादियानी मुरब्बी से बात करें ताकि हमें भी कुछ सीखने सिखाने का पता चले, कोई पता इल्म में इजाफा हो। अब देख लीजिएगा, ये भी वीडियो जब अपलोड होगी तो कई किस्म की जो है ना वो राय आएगी।
और एक ये भी राय आएगी कि कई कादियानी मरज़ई कमेंट करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार ये तुम्हारा अपना ही बंदा था, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है जब हम अपलोडिंग करते हैं वो कहते हैं ये तो तुम्हारा अपना ही बंदा था। ठीक है, तो ये होता है। अब आप यहाँ पे कसम कुरान भी उठा लें और मिर्जा साहब को भी सर पर उठा लेना, तो नीचे अहमदियों के कमेंट ये यानी है कि ये जो काशफ नाम का बंदा था ये इनका अपना ही मौलवी है कोई, क्योंकि हर बंदे को तो ये मौलवी बना देते हैं ना आप लोग। जो मिर्जा साहब को नहीं मानता वो है मौलवी, वो ठहरा मौलवी, और जो जिसने मिर्जा साहब का इकरार कर लिया, मान लिया, वो अच्छा बंदा है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने ये कहा कि मैं जन्नत के टुकड़ा लेना चाहता हूँ, जन्नत के टुकड़े के लिए ये मैं सीखना चाहता हूँ कि मुझे भी जन्नत मिल जाए। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगा यहाँ पर कि जन्नत के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मिर्ज़ा साहब ने तो कभी कोशिश की नहीं है। वो तो कहते थे कि जन्नत जो है ना, जन्नत कोई बाकायदा फिजिकली कोई चीज़ नहीं है। आपने अगर तो मिर्ज़ा साहब की कुतुब का मुताला किया है, अपने खलीफों की किताबों का और उनकी तकरीरों का सुना है, तो आपके फिर इल्म में होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके कोई इल्म में हो, क्योंकि आप खुद इकरार कर चुके हैं कि मैं जाहिल आदमी हूँ, मेरे पास इल्म नहीं है। लेकिन मैं इल्म आपको दे देता हूँ, क्योंकि आपके मिर्ज़ा साहब और आपके खुलफा जो थे आप लोगों के, अहमदियों के, कादियानियों के, मरज़इयों के, उन्होंने इस चीज़ का बरमला इकरार किया है कि जन्नत फिजिकली कोई चीज़ नहीं है। एक बात, जन्नत कोई चीज़ नहीं है, जन्नत और दोज़ख कुछ भी नहीं है। सेम वो ये अकीदा है नेचरियों का, जिस तरीके से नेचरी ये अकीदा रखते हैं कि मरने के बाद एक खुशी मिलेगी उसको जन्नत कहते हैं, और एक गमी सी मिलेगी उसको दोज़ख कहा जाता है। बाकायदा कोई दोज़ख या कोई इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये है अहमदियों का अकीदा, मरज़इयों का, कादियानियों का अकीदा, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है। अच्छा, आप इतनी जन्नत की कोशिश कर रहे हैं कि जन्नत मुझे मिलेगी, लेकिन आपकी जन्नत कौन सी है? आपकी जन्नत है कि मिर्ज़ा साहब ने जो कहा था कि अपनी अपनी कमाई का जो है ना वो तुमने 10% जो है ना वो वसीयत करो कि तुम तो फिर तुम्हें एक मुझे बिशारत आई है कि ज़मीन का इस टुकड़े के अंदर जिसको दफन किया जाएगा वो जन्नती होगा, जिसको आप लोग बहिश्ती मकबरा कहते हैं, जन्नती कब्रस्तान कहते हैं, जन्नती कब्रस्तान, बहिश्ती मकबरा। और पूरी ज़िंदगी एक कादियानी बच्चा जो होता है वो, उसकी अगर 100 साल भी उम्र होती है तो वो पूरी ज़िंदगी कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, सिर्फ इस नाम के ऊपर कि मुझे वो जन्नत जो है ना वो मिल जाए, मैं उस मकबरे के अंदर दफन हो जाऊं। ठीक है, तो आप अगर तो उस जन्नत के टुकड़े की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको डिबेट नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ मुकालमे नहीं करने चाहिए। ठीक है, मुकालमे ना करें, जाके पैसा कमाएं। पैसा कमाएंगे तो आपको जन्नत मिलनी है, बसूरत दीगर तो नहीं मिलनी। अच्छा, दूसरी, अगर तो आप जन्नत मुसलमानों वाली जन्नत की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो आप बिल्कुल फजूल कर रहे हैं, फिर तो आप भाई गैर अहमदी हो गए। फिर तो अभी आपकी जो है ना वसीयत जो है ना कैंसिल कर दी जाएगी। आपको जो है ना आपके मुरब्बी लोग वो बहुत जलील और ख्वार करेंगे, आपके बीवी बच्चों को आपसे छीन लिया जाएगा, आपको जनाब जलील और ख्वार किया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमात दायर किए जाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी और जायदाद है, क्योंकि उसका भी एक हिस्सा चंदे का आप देते हैं, वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। सारे मामला तो आपके साथ होने हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये डिबेट आपके उल्टी ही पड़ जानी है। अगर तो सचमुच के आप अहमदी हैं, मरज़ई कादियानी हैं, तो जो ही ये डिबेट अपलोड होनी है तो आपके मुतल्लिकीन ने सुनना है, तो उन्होंने आपके दवल्ले हो जाना है, उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी अपनी ख्वाहिश है यूट्यूब पे अपलोड करें तो मैं कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जन्नत आप फैसला कर लें कि कौन सी जन्नत की तरफ आपने जाना है, ये अब आपने फैसला अपनी टर्म में मुझे फैसला करके बताइएगा, मैं आपको मौका देता हूँ। फिर आपने कहा जी 5 नमाजों के बारे में आप लोगों को कहा करें। आप जो है वो लोगों को कभी नहीं आपने कोई नमाजों की तलकीन की, हज की, रोज़े की तलकीन कभी नहीं की, इसके बारे में बताया करें। आप क्यों मरज़इयों को, उनको उनका अमल है, वो उन्होंने जहाँ भी जाना है जाते रहें, तो आप ये बताया करें। यहाँ पे मैं ये अर्ज करूंगा कि चूंकि मैं एक उस्ताद हूँ कादियानी मरज़इयों का, कादियानी मरज़ई लोगों को मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, तो चूंकि मैं मेरी ये ड्यूटी है
کہ میں مرزائیوں کو قادیانیوں کو ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں جی وہ کنیکشن تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تھا، سگنل ڈاؤن ہوا تھا۔ اچھا میری اب یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، احمدیوں کو سکھاؤں پڑھاؤں، جیسے آپ کو میں ابھی سکھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دوں گا تو میں پھر جو ہے نا وہ غلط کروں گا، وہ پھر اچھی بات تو نہیں ہے نا، مجھے لوگ کہیں گے اور اللہ پاک بھی کہے گا، اللہ کے رسول بھی کہیں گے کہ تمہاری جو ڈیوٹی تھی وہ تم نے ڈیوٹی کیوں نہیں سر انجام دی، تمہارا کام ہی یہ تھا کہ ہمیں ڈیوٹی ہم نے لگائی تھی کہ تم مرزائیوں کو سکھایا کرو، پڑھایا کرو، لکھایا کرو، سمجھایا کرو۔ اب جب مرزائیوں کو ہم نے لکھانا پڑھانا ہے تو ان کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے نا، ہم نماز اور روزے کی اصلاح کریں گے ان کو، تو پھر مرزائیوں کی جو نماز ہیلو جی جناب کاشف صاحب وہ آپ کی کال کٹ گئی تھی اور میں وہ جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کو سیو کر رہا تھا، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہوگی۔ آواز میری درست آ رہی ہے؟ ہیلو جی جی بالکل جی جی آواز درست آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا، جی جی بالکل درست آ رہی ہے۔ اچھا دوبارہ بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا تو یہ آپ مجھے اپنے وقت میں جب گفتگو ہوگی اگلی ٹرم میں آپ بتا دیجیے گا کہ آپ کو وہ پھر جنت جو ہے نا وہ کون سی چاہیے، جنت وہ ہیڈ کوارٹر چاہیے قادیان والا، کیونکہ مرزا صاحب پر جو وحی نازل ہوئی تھی اسی زمین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ بھائی اس زمین کے ٹکڑے کے اندر جو دفن ہوگا اس کو جنت ملے گی۔ اب تو اس کی برانچیں بھی کافی بن چکی ہیں، فرنچائز ایک تو ربوے کے اندر بنی ہیں اور ادھر کینیڈا کے اندر، ہاں جی اور بھی مزید جگہوں کے اوپر اب وہ اس کی فرنچائز کھل گئی ہیں۔ تو کون سی فرنچائز میں یا ہیڈ کوارٹر میں والی جنت میں آپ نے وہ چاہیے آپ کو وہ بھی بتائیے گا۔ 5 نمازوں کا آپ نے کہا جی آپ ان کو یہ تبلیغ کیا کریں، گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ عز و جل کے لیے، روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ مسلمانوں کے رب کا نام ہے، مسلمانوں کے رب کا نام ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہندوؤں کے رب کا نام ہے بھگوان، بھگوان، یا وہ کرشن ہوتا ہے ان کا کرشن کنیاں، ان لوگوں کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ تو ہر مذہب کے جو رب ہوتے ہیں، جو خدا ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کے رب کا جو نام ہے، اسلام کے خدا کا جو نام ہے، مسلمانوں کے خدا کا جو نام ہے وہ ہے اللہ۔ اس کی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کا ایک طریقہ نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، جبکہ احمدیوں قادیانی مرزائیوں کا جو رب ہے وہ رب ہے یلاش، مرزائیوں کے خدا کا نام ہے کالا، مرزائیوں کے خدا کا نام ہے کالو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یا آپ باتیں نشی کر لیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ مجھ سے حوالہ طلب کریں گے کہ کہاں لکھا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی، وہ حوالہ آپ میرے ذمہ رہا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ کالے اور کالو اور یلاش کی جو عبادت کرنی ہے اس عبادت کا نام کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ نماز تو مسلمانوں کے رب کی ادا کی جاتی ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت ہے، اور مسلمانوں کی جو عبادت ہے وہ احمدیوں کی عبادت کے ساتھ کوئی میچ نہیں رکھتی۔ کیوں کہ مسلمان نے جب سجدہ کیا، عبادت کی، تو اس نے عبادت جو کی ہے وہ اللہ کی ہے، جبکہ احمدی نے جو اپنی عبادت کی ہے وہ یلاش کے نام پہ کی، کالو کے نام پہ کی، کالے کے نام پہ کی۔ اب اس عبادت کا نام کیا ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا، یہ آپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کی عبادت کون سی ہے۔ اور رہی بات کہ نمازوں کی، وہ ہمارے مسلمان علماء اکرام بڑی تبلیغ کرتے ہیں، میں نے تو پہلے عرض کر دیا نا، میں احمدیوں کا ٹیچر ہوں، قادیانی مرزائیوں کا ٹیچر ہوں، تو ان کو میں نے ان کی ہی چیزیں بتانی ہیں، نہ کہ مسلمانوں والی، کیونکہ میں مسلمانوں کا ٹیچر نہیں ہوں۔
میں تو احمدیوں کا ٹیچر ہوں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا یہاں پر آپ نے یہ 72 فرقوں والی بات کی ہے. 72 فرقے آپ نے کہا کہ وہ ہے جہنم کے اندر اور ایک سچا ہے. آپ کی بات کا مفہوم یہ تھا. اور وہ ایک تو احمدی ہے نا آپ کے نزدیک احمدی. اب 72 فرقوں کے اوپر اگر میں تھوڑی سی گفتگو کروں تو 72 فرقے تو ہو گئے جہنمی، جن میں یہ بریلوی بھی آتے ہیں، وہابی بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں اور دیگر. وہ آج تک آپ لوگوں نے 72 فرقوں کی لسٹ نہ ہی تو آپ کے مرزا صاحب نے پیش کی، نہ ہی حکیم نور الدین نے پیش کی، نہ ہی خلیفہ بشیر الدین محمود نے پیش کی، نہ ہی مرزا ناصر نے پیش کی، نہ ہی مرزا طاہر نے پیش کی. اور آج کل کے جو آپ کے خلیفہ جی ہیں، خلیفہ مسرور صاحب، انہوں نے بھی یہ لسٹ پیش نہیں کی کہ وہ 72 فرقے تھے کون سے. آج تک ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ 72 ہے کون سے. آج تک آپ نے لسٹ پیش نہیں کی. آپ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ 1974 کے اندر 72 فرقے ایک سائڈ پہ تھے اور احمدی فرقہ ایک سائڈ پہ تھا. سب 72 والوں نے مل کے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، لہذا وہی حدیث سچی ہو گئی ہے کہ ہم سچے اور بقایا سارے جنمی. ٹھیک ہے، کیونکہ 72 جنمی تو ایک جنمی. تو یہاں پر میں تو یہ چھوٹی سی ایک معصوم انا سی گزارش کروں گا، اگر آپ قبول کر لیں کہ یار یہ جب حکیم نور الدین کے بعد فوری طور پہ آپ لوگوں کے 2 فرقے بن گئے تھے. آپ کے پاس تو علم نہیں ہے کاشف صاحب، لیکن میں آپ کو علم دے دیتا ہوں. آپ کے 2 فرقے اسی وقت بن گئے تھے، ایک لاہوری فرقہ، ایک بشیر الدین محمود والا فرقہ. 2 فرقے. اب احمدیوں کے 2 فرقے بن گئے، ایک لاہوری فرقہ اور ایک فرقہ تھا جناب آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، لاہوری فرقہ اور بشیر الدین محمود کا فرقہ. اب اس کے بعد وقت جب گزرتا گیا تو یہ مرزا طاہر صاحب کے بعد، مرزا طاہر صاحب کے دور کے اندر ہی مزید فرقے اور بنے، جن میں سے عبدالغفار جنبا ہے. عبدالغفار جنبا نے جماعت احمدیہ اصلاح پسند فرقہ اپنا الگ کر لیا. اس کے بعد ناصر سلطانی جو ہے اس نے اپنا فرقہ الگ کر لیا. احمد اعظم دیمن ہے، اس نے اپنا فرقہ الگ کر لیا. اس کے بعد جناب اللہ کا بھلا کرے مزید فرقے بنے. طاہر نسیم ہے، اس نے اپنا فرقہ الگ کر لیا. یہ عبد القادر ملہم ہے، اس نے اپنا فرقہ الگ کر لیا. مدود انڈین ہے، اس نے اپنا فرقہ الگ کر لیا. اسد شاہ تھا جو قتل ہو گیا، جس کو تنویر قادری نے قتل کر دیا، اس نے اپنا فرقہ الگ کر لیا تھا. اب مطلب اتنے سارے فرقے آپ لوگوں کے بن چکے ہیں. تو اب جناب یہ 72 فرقوں والی تو ایک فرقے والی وہ حدیث کس سائڈ پہ جائے گی؟ اب کیا یہ دوسرے آپ کے فرقے بھی وہ کافر ہو گئے، وہ جہنمی ہو گئے؟ اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ ان کو بھی کوئی تھوڑی سی تبلیغ کی جائے. کیونکہ آپ کے لاہوری فرقہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ جو بشیر الدین محمود والا فرقہ ہے یہ کافر ہے، جہنمی ہے. ان کی ویب سائٹ آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کیا کیا آپ لوگوں کو رسید کی ہوئی ہیں باتیں. ٹھیک ہے جی. وہ عبدالغفار جنبا ہر ہفتے ادھر سے مرزا مسرور صاحب کا بیان ہوتا ہے، ادھر سے عبدالغفار جنبے کا بیان ہوتا ہے. وہ ایسی ایسی باتیں رسید کرتا ہے، اس کا جواب ایک نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. پہلے اپنے گھر کی تو تھوڑی سی خبر لے لیں. اٹھ کے چلے ہیں جی مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے. وہ مسلمانوں کو چھوڑیں، پہلے اپنے صاحب صاحب گھر کا لگائیں کوئی کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو پاس تو علم نہیں ہے، آپ نے پہلے انکار کر دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو میں آپ کو علم دے رہا ہوں کہ آپ کے اپنے جو ہے نا 72 کے قریب تو آپ کے اپنے فرقے بن گئے ہیں. اب ان کو کس گنتی شمار میں رکھنا ہے؟ ان کا کیا کرنا ہے جو ایک دوسرے کو کافر، مرتد، مشرک اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے مزید یہ کہا کہ آپ نے کبھی حلال و حرام کا نہیں بتایا، اس کے بارے میں بھی بتایا کریں. جی میں تو بتاتا ہی رہتا ہوں. میں نے تو وہ آپ کے ایم ٹی اے کے چینل کے اوپر راہ خدا پروگرام میں کئی دفعہ بتایا ہے. وہ کالیں کرتا تھا، اب تو میری وہ کال بھی نہیں لیتے. وہ ایسے شریف زادے ہیں کہ میری کال ہی نہیں لیتے. وہ جب میری آواز سن لیتے ہیں تو وہ پھر کال ہی کاٹ دیتے ہیں، اس نمبر کو بلاک لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں، کال اٹھاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ کا طریقہ تبلیغ ہے نا.
بولے والے لوگ جب کال کرتے ہیں تو ان کے پھر عقائد اور نظریات آپ لوگ خراب کرتے ہیں، اور ہم جیسا جب کوئی صاحب علم گفتگو کر لیتا ہے اس کو بلاک کر دیں گے اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ یہی کام آپ کا وہ جو مشنری مربی ہے، مربی انصر رضا، وہ بھی یہی کرتا ہے احمدیہ ریڈیو کے اوپر۔ وہ جناب بولے والے لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب کرتا ہے، جب ہم جیسا کوئی بندہ گفتگو کر لیتا ہے تو اس کو جناب بلاک لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں، کال کاٹ دو اس کی کال کاٹو۔ تو بہرحال حلال و حرام کا تو میں بڑا وہ سور کی چربی کو حلال کر دیا تھا آپ کے MTA چینل کے اوپر، یہ سب سے پہلے مرزا جی نے کیا، اور یہ میں نے سوال کیا اور انہوں نے مجھے بلاک ہی کر دیے۔ تو یہ حلال و حرام کا تو ہم بتاتے ہیں نا کہ بھائی یہ احمدی حضرات یہ حرام کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ یہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کیوں حرام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کوئی ہماری سنے تو تب ہے نا جی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا پیغام جو ہے نا MTA تک بھی پہنچائیں، اپنے خلیفہ مسرور تک بھی پہنچائیں کہ حلال و حرام کا ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ہمارے دروازے کھولے جائیں، کم از کم ہمیں بتانے دیا جائے۔ جی اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی۔ نہیں پتا کیا میرا ٹائم کیا شروع ہونا ہے سید بشیر قادری صاحب، بہت کچھ ایسے ہے کہ میں تو جاہل انسان ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، جاہل بات کر۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ بول لیں۔ آپ کے ہیلو جی آپ بولیں، آپ جی 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 دوبارہ بولیں جی۔ فرسٹ ٹائم یہ کہا تھا۔ ہیلو آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ میں آپ کو فرماؤں۔ اپنے سے بھی بڑے جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی۔ جی جی میں نے آپ کو پہلے مرتبہ یہ بتایا تھا مطلب کام کیا ہے، میں تو آپ سے یہ سننا چاہتا تھا، آپ نے ہسٹری کھول دیا مرزا صاحب کی، اور وہ جو آپ کے دماغ کا فطور ہے وہ آپ نے کہا ہے اس میں تو دین نہیں۔ آپ کاشف صاحب آپ کا کنیکشن جو ہے نا بہت لو ہے، آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں وہ بتائیں وہ محنت کو ایشواش مان دو۔ نیٹ ورک جب میں نے کنیکشن آپ پتہ نہیں کہ ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے اللہ ہی جانتا ہے کیا بن رہا ہے، آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ اگر ہم اس دوسری کسی نشست کے اندر اس کی گفتگو کر لی جائے، نیٹ کنیکشن نہیں صحیح، اور میں بھی اس ٹائم جو ہوں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میں اپنے لائبریری میں اپنی جگہ پہ نہیں ہوں، وہاں پہ سگنل بھی اچھے ہوتے ہیں، وہاں پہ بات بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر اس کو ملتوی کر دیا جائے اسی گفتگو کو، تھوڑا سا آگے لے کے جائیں، اس کو میں اپلوڈ کر کے آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا جی۔ تو یہ ایسا ہے کہ ہفتے کو گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہیلو ہفتے کو گفتگو کر لیتے ہیں، یہ جو ہفتہ آئے گا۔ بہت نیٹ سلو ہے، پتہ نہیں میرا ہے کیا مسئلہ ہے، تو بہرحال اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی میرے نیٹ ورک کی وجہ سے، تو اس گفتگو کو ہم برقرار رکھیں گے، آئندہ کبھی گفتگو کر لیتے ہیں ہفتے کے دن۔ اگر میری آواز سن رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واٹس ایپ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہفتے کے دن گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی آئے گا ہفتہ۔